اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب بیزار ہو جائیں گے وہ پیشوا جن کی اتباع کی گئی تھی اپنے تابع داروں سے، ورأوا العذاب، اور دیکھ لیں گے عذاب کو، وتقطعت بهم الاسباب، اور ٹوٹ جائیں گے ان سے سب تعلقات، وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرہ، اور کہیں گے پیروی کرنے والے کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم ایک بار لوٹ جاتے دنیا میں، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم ان سے بیزار ہو جاتے جیسا کہ وہ ہم سے بیزار ہو گئے، کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو دکھلائے گا ان کے اعمال انہیں حسرت دلانے کے لیے، وما ہم بخارجین من النار، اور وہ ہرگز نکلنے والے نہ ہوں گے آگ سے۔ صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں دوسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 166 اور آیت نمبر 167 پھر آج ہمارے سبق میں شامل ہیں۔ ہمارا کل کا سبق بھی انہی دو آیات مقدسات کی روشنی میں ہوا تھا۔ چونکہ اپنے مضمون کے اعتبار سے انتہائی وسیع آیات ہیں اور قرآن مجید کا ایک مزاج ہے کہ اللہ جل جلالہ کسی بھی اہم مسئلہ کو، قرآن تو سارا ہی اہم ہے، مسائل سارے ہی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن وہ مسئلہ کہ جس کا بیان کرنا دوسرے مسائل کی نسبت قدرے زیادہ ضروری ہو، تو اللہ جل شانہ اس اہم مضمون کو قرآن مقدس کی کئی آیات میں کئی مقامات پر رنگ بدل بدل کے، انداز بدل بدل کر بیان فرما دیتے ہیں۔ مسئلہ ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس کے بیان کرنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ ان دو آیات مقدسات کے اندر جو قیامت کی ایک ہولناکی اور ایک منظر بیان کیا گیا ہے، وہ چونکہ اس کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور ان آیات میں جو پیش آنے والا ایک انتہائی بڑا نقصان ایمان کے اعتبار سے ہونے والا ہے، اگر غفلت برتی گئی تو ایک ایسا نقصان ہوگا ایمان کا کہ جس کی تلافی پھر قیامت کے میدان میں نہیں ہو سکے گی۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پیش آمدہ نقصان سے، کل کلاں پیش آنے والے نقصان سے بچنے کے لیے قرآن مقدس میں آج ہی بسط و تفصیل سے یہ عنوان سمجھا دیا ہے، تاکہ مسئلہ بے غبار ہو جائے اور کسی کے دل میں ابہام اور شک باقی نہ رہ جائے، اور قرآن کا مسئلہ ہر شخص پر اس کی ذہنی سوچ کے مطابق واضح ہو جائے۔ قرآن مقدس نے اس لیے اس عنوان کو مختلف پیرایوں میں مختلف اندازوں میں بیان فرمایا۔ مسئلہ کیا تھا؟ کل کے عنوان میں یہ بات گزری کہ جن لوگوں نے اللہ جل جلالہ کا حق محبت اللہ کی مخلوق کو دے رکھا ہے۔ اللہ کا حق محبت کیا ہے؟ معبود و مشکل کشا، حاجت روا، جاننا ماننا، یہ صرف کس کا حق ہے؟ کہ یہ صرف اللہ ہی کو مانا جائے۔ لیکن جن لوگوں نے اللہ کے اس حق کو اللہ کے سوا کسی اور میں تسلیم کیا تو لازمی بات ہے دعویٰ محبت کا ہوگا، دعویٰ عشق کا ہوگا۔ جی ہم عشق و محبت والے لوگ ہیں، لہٰذا ایسا کرتے ہیں، کسی کو حاجت روا بنا لیتے ہیں، کسی کو مشکل کشا بنا لیتے ہیں، کسی کو غوث العظم بنا لیتے ہیں، کسی کو لجپال جانا، کسی کو فیض بخش جانا، کسی کو گنج بخش جانا۔ تو یہ کیا ہے جی؟ یہ محبت کے تقاضے ہیں، ہم محبت میں ایسا کر رہے ہیں۔ تو خوب بات کو سمجھیے گا میرے بھائی، یہ وہ محبت ہے جو میرے رب کے حق محبت پہ ڈاکا ہے۔ کون سی محبت ہے؟ جو میرے رب کی محبت پہ ڈاکا ہے۔ اور اللہ رب العزت کبھی یہ پسند نہیں کرتے کہ جو چیز اللہ کا حق ہے وہ اللہ رب العزت کے سوا کسی اور میں تسلیم کی جائے، اللہ کا حق کسی اور میں تسلیم کیا جائے۔ یہ اللہ کی عزت و غیرت و جلال و جبروت کا مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کہیں زیادہ غیرت والی ذات ہیں۔ جب ہم اپنا حق ایسا، میں مثال دیتا ہوں، میاں بیوی کا آپس میں جو رشتہ ہے، نکاح کا جو رشتہ ہے، اور بیوی کا تعلق جو شوہر کے ساتھ ہے، شوہر اپنے محبوب سے محبوب کسی عزیز کے لیے بھی اپنی بیوی کے ساتھ وہ رشتہ پسند نہیں کرے گا کہ یہ میرا بھائی ہے تو میری بیوی کے ساتھ وہ رشتہ قائم کرے جو شوہر کا ہے، یہ دوست ہے تو کوئی بات نہیں۔ شاید کوئی غیرت مند شوہر اس طرح کی سوچ اپنے دل دماغ میں پال سکتا نہیں ہے۔ غیرت کا مسئلہ ہے جی، غیرت کا مسئلہ ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو جو ہے نا غلط کوئی معاملہ کرتے دیکھوں، اور میں ان کو کسی جو ہے نا غلط کسی حالت و کیفیت میں دیکھ لوں، اور پھر میں گواہ ڈھونڈنے چلا جاؤں، یعنی میں ان کا سر تن سے جدا نہ کر دوں، میری غیرت کیسے گوارا کرے گی کہ میں گواہ ڈھونڈ کے لاؤں۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا کہ بیوی پر الزام لگانا یا کسی پر الزام اگر لگایا ہے تو کتنے گواہ چاہیے؟ 4 گواہ چاہیے۔ میں کوئی شور کہہ دیتا ہے کہ میں نے جی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میری بیوی فلاں مرد کے ساتھ ملوث تھی گناہ میں، تو اب بیوی انکار کرے تو شوہر کے ذمہ کتنے گواہ لانا ضروری ہے؟ 4۔ اگر نہیں لا سکے تو سزا ہے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ پھر میں گواہ ڈھونڈنے چل نکلوں؟ آپ نے فرمایا بھائی تو واقعی غیرت مند ہے، تیری غیرت کو سلام ہے، تو واقعی غیرت مند ہے، اور کیوں نہ ہو، لا ایمان لمن لا غیرت لہ، حدیث شریف میں آیا کہ جس میں غیرت نہیں اس میں ایمان، جی جس میں غیرت کی چھٹی ہے اس کے دل سے ایمان کی چھٹی ہے۔ کوئی مومن نہیں ہے، مومن غیرت سے خالی ہو ہی نہیں سکتا، اور جس کو اپنی عزت پہ غیرت نہیں آتی یہ دیوس ہے۔ اور میرے پیارے نبی نے فرمایا اللہ نے دیوس پر جنت کا داخلہ حرام کر دیا ہے۔ جس کو اپنی عزت پہ غیرت نہ آئے وہ کون ہے؟ دیوس۔ دیوس کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو غیرت ایمان ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی تو غیرت والا ہے، لیکن سن، تم میرے صحابہ اور قیامت تک آنے والے سب صاحب ایمان، ان سب کی غیرت کو جمع کیا جائے تو انا اغیر منکم، میں اللہ کا نبی تم سب سے زیادہ غیرت والا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا واللہ اغیر منی، جس اللہ نے یہ گواہوں کا قانون بنایا ہے وہ اللہ مجھ سے بھی بڑا غیرت مند ہے، مجھ سے بھی۔ اب ایمان سے بتائیں،
ہمیں اپنے حق میں غیرت آتی ہے، اللہ رب العزت کو اپنے حق عبادت کے تقسیم ہوتے ہوئے غیرت نہیں آتی ہے؟ اللہ کی توحید کے حق پہ کوئی ڈاکہ ڈالے تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر جنت کے دروازے بند کر کے فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرے گا اس شخص کی جو شرک والا گناہ کرتے کرتے مر گیا۔ اللہ کے حق میں جس نے خیانت کی، غداری کی، اللہ اسے معاف نہیں کریں گے، اس کی مغفرت نہیں ہے۔ تو دوستو واپس پلٹیے، جو اللہ تعالیٰ کا حق محبت ہے وہ صرف کس میں جانیں؟ اللہ میں۔ اب یہاں فرمایا کہ جنہوں نے اللہ کی اس محبت کو دنیا میں عقیدت میں، اندھی عقیدت میں، اندھی محبت میں کسی اور میں تسلیم کر لیا، یعنی کسی کو حاجت روا سمجھا۔ یہ میں الفاظ اس لیے بولتا ہوں تاکہ بات کھل جائے ذرا ہمارے دل دماغ میں۔ کسی کو مشکل کشا سمجھا، کسی کو نظر و نیاز کے لائق سمجھا، کسی کو کرنیاں بھرنیاں والا سمجھا، کسی کو غائبانہ حاجات میں پکاروں کے لائق سمجھا، کسی کو داتا مانا، کسی کو غوث و لازم مانا۔ یہ ساری صفتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ تو فرمایا اس نے اللہ کے حق محبت پہ ڈاکہ ڈالا ہے اور یہ غدار ہے اللہ کا۔ اچھا، دنیا میں اب مثال کے طور پر حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ کا شریک ٹھہرایا گیا نہیں ٹھہرایا گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار نہیں دیا گیا؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے اس نظریے اور عقیدے سے راضی ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کا شریک بنا کر مشکل کشا حاجت روا سمجھا جا رہا ہے، کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ اس شرکیہ عقیدے پر راضی ہو سکتے ہیں؟ حضرت پیران شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث الاعظم کا لقب دے دیا گیا کہ سب سے زیادہ فریادیں سننے والا، غوث الاعظم سب سے زیادہ فریادیں سننے والا، پکاریں سننے والا۔ تو یہ حق اللہ کا ہے۔ اگر حضرت شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلے کہ لوگوں نے اللہ کی صفت میرے اندر مان رکھی ہے، وہ اس چیز کو پسند فرمائیں گے؟ تو پھر نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ والے بے قصور ہیں۔ بولو کیا ہے بھائی؟ اللہ کے جو نیک اولیاء ہیں، جو اولیاء برحق ہیں، کہو وہ ان کا کوئی قصور نہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر، کیونکہ انہوں نے اللہ کے پیغمبروں، اللہ کے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ نبیوں کی قبروں پہ سجدے کیے، نفرت میں محبت میں؟ شاہ بھائی بولیے۔ بالکل محبت میں۔ محبت حد سے بھی آگے بڑھ گئی تو انہوں نے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اذا مات فیہم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا، فرمایا جب ان میں کوئی اللہ کا نیک صالح بندہ، اللہ کا ولی فوت ہو جاتا تو یہ اس کی قبر پہ سجدہ گاہ بنا لیتے، قبر پہ آ کر اپنی پیشانی ٹیکتے، سجدے کرتے۔ وَصَوَّرُوا تِلْكَ الصُّوَرَ، دیکھنا ذرا احادیث کے الفاظ بیان کر رہا ہوں۔ وَصَوَّرُوا تِلْكَ الصُّوَرَ، اور اللہ کے محبوب بندوں اولیاء کرام کی یہودی اور عیسائی تصویریں بنا کر اپنے گھروں میں لگا دیا کرتے، چشمہ کر دیتے۔ صَوَّرُوا تِلْكَ الصُّوَرَ، اور ان تصویروں سے برکت حاصل کرتے۔ آج تو ایسا نہیں ہے نا؟ بولو بھائی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فوٹو گھروں میں نہیں لگائے جاتے، دکانوں پہ نہیں لگائے جاتے، ان پہ پھولوں کے ہار نہیں چڑھائے جاتے۔ تو یہ بت پرستی نہیں تو کیا ہے بھائی؟ یہ بت پرستی نہیں تو پھر کیا ہے؟ فرمایا ان میں کوئی اللہ کا ولی فوت ہو جاتا، صوروا تلک الصور، تو ان اللہ کے ولیوں کی تصویریں بنا کر گھر میں آویزاں کر لیتے، اسے برکت حاصل کر لیتے۔ آئیں ذرا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین پیغمبر علیہ الصلوۃ و تسلیمات کا فتویٰ سنیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، اولیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، اولیاء کی تصویریں بنا کر گھروں میں برکت کے لیے آویزاں کر دیں، اولئک ہم شرار الخلق عند اللہ، اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے بڑے شریر اور فسادی یہی لوگ ہیں۔ سب سے بڑے دہشت گرد، بولتے کیوں نہیں بھائی؟
جی میری زبان تھوڑی ہے، آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اولئک ہم شرار الخلق عند اللہ. لیکن میرے بھائیو جب یہ مسئلہ بیان ہوگا نا تو حالات پیدا ہوں گے. لیکن الحمدللہ میرے رب کا لا تعداد بار احسان ہے، لا تعداد بار احسان ہے میرے رب کا کہ اللہ نے ہمیں اپنی توحید کی سمجھ نصیب فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں شرک کی نحوست سے بچایا ہے. کہو الحمدللہ. اللہ ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے. تو چنانچہ میں نے ایک جملہ کہا کہ اللہ کے ولی جو ہیں وہ بے قصور ہیں. کیا ہیں شبش؟ ان بیچاروں کا کوئی قصور. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا نام داتا رکھا، یہ بعد کے شریروں اور دہشت گردوں نے نام رکھا. کنہوں نے رکھا؟ جی معنی کر رہا ہوں آسانی سے، شریر کا معنی کر رہا ہوں. اور گنج بخش، خزانے بخشنے والا بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا یہ لقب رکھا نہیں ہے، یہ بعد کے شریروں نے یہ لقب رکھا ہے. اسی طریقہ سے جتنے بھی القاب، کسی کو لجپال بنایا، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کسی کو دستگیر بنایا، میرے بھائیوں میرے اللہ کی صفات ہیں. اور اولیاء کرام، حق کے ولی، سچ کے ولی کبھی بھی اللہ کے حق کو اپنے اندر تسلیم کرنے کے لیے راضی ہو سکتے نہیں. تو بے قصور ہیں. اب قصوروار کون ہیں؟ وہ گمراہ پیشوا، وہ گمراہ علماء، وہ گمراہ اور سیاہکار پیران کا طبقہ جنہوں نے امت کو شریعت کے حقائق سے ناواقف رکھا اور قرآن و سنت سے دور رکھ کر ان کو اپنے قدموں میں بٹھایا اور ان کو صرف اپنی ہستی کی حیثیت یاد دلائی. نہ اللہ کی حیثیت دکھائی، نہ اللہ کے محبوب نبی کی حیثیت بتائی، نہ شریعت کی، نہ قرآن کی حیثیت بتائی. لوگوں کے ذہن میں صرف اپنی ہستی کو بٹھایا کہ بھائی تم ہمارے قدموں میں آ جاؤ، ہمیں راضی کر لو تو اللہ تم نے راضی کر لیا. جنہوں نے شرک کے دروازے کھولے، خداوند قدوس نے دن قیامت کے مریدین کو بھی کھڑا کرنا ہے حشر کے میدان میں، اور ان رہنماؤں اور رہبروں کو بھی جو رہنما کے رنگ میں حقیقت میں کیا ہیں؟ دین کے رہزن ہیں. ان رہزنوں کو بھی کھڑا کرنا ہے. دنیا میں بابا بن کے جنہوں نے لوگوں کے عقائد اور ایمان پہ ڈاکہ ڈالا، لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کیا، لوگوں کے مال و دولت کو لوٹا، صرف کیا ہے؟ پیری مریدی کے رنگ میں. قیامت کا منظر ہے. فرما اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، آمنے سامنے کھڑے ہیں دونوں طبقے. فرمایا جب بیزار ہو جائیں گے وہ جو پیشوا تھے، جن کے لوگ پیچھے چلا کرتے تھے، کن سے بیزار ہوں گے؟ من الذین اتبعوا، ان سے جو ان کے مریدین تھے. یہ وہ طبقہ جو ان کے پیچھے چلا کرتا تھا. جب یہ پیشواں اپنے مریدین سے بیزار ہو جائیں گے قیامت کے میدان میں، ورأوا العذاب، اور سامنے عذاب بھی دیکھ رہے ہوں گے، وتقطعت بہم الاسباب، سارے رشتے، ناطے، تعلقات، ساری نسبتیں تقطعت، بولو ٹوٹ جائیں گی. کیا ہو جائے گا؟ صدا رہے نام اللہ کا. وہاں رشتہ ایمان اور عمل کا چلے گا میرے بھائی، کوئی رشتہ داری نہیں کام آئے گی. حتیٰ کہ دن قیامت کے والد اپنی اولاد کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، بھائی بھائی کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے. کہیں آج کسی کو ایک نیکی کی ہم سے ضرورت نہ پڑ جائے. تو میرے بھائیوں فرمایا تقطعت بہم الاسباب، سارے رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے. وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ جنہوں نے اتباع کی تھی، یہ مریدین کہیں گے، لو ان لنا کرۃ، کیا ہی اچھا ہوتا ایک بار اللہ ہمیں دنیا میں لوٹا دیتے. کاش ایک بار آنکھیں کھل گئی ہیں، حقائق دکھ چکے ہیں. لو ان لنا کرۃ، کاش ایک بار ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جاتا. کیا تیر مارتے جا کے تم دنیا میں؟ زندگی بڑی گزارا ہے، اب اگر لوٹا بھی دیا جائے تو کرو گے کیا؟ وہ کہیں گے ایک ہی کام کریں گے، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، ہم بھی اسی طرح ان پیشواؤں سے، ان حضرات سے بیزار ہو جائیں گے جس طرح آج وہ ہم سے بیزار ہو چکے ہیں. صرف ہم ان سے اپنی مریدی کا رشتہ توڑنے جانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے جو ہمیں گمراہ کیا، اللہ کی توحید سے ہمیں دور رکھا. ہم اللہ کی توحید قبول کریں گے اور اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت کریں گے اور ان کے پیچھے نہیں چلیں. فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، جیسے وہ بیزار ہوئے ہم بھی وہاں جا کر کیا ہو جائیں گے؟ ان سے بیزار ہو جائیں گے.
اچھا آج اگر یہی کہہ دیا جائے کہ بھئی یہ تمہارے ایمان کے لیے نقصان ہے لہٰذا ان کے پیچھے نہ چلو، تو سب سے پہلا فتویٰ پتہ ہے کیا آتا ہے کہ یہ ولیوں کو نہیں مانتے، ہے نا، یہ ولیوں کے منکر ہیں، ولیوں کے گستاخ ہیں۔ میرے بھائیوں کل بھی عرض کیا تھا، جو حق سچ کا ولی ہے اس کے پاؤں کی جوتی ہمارے سر کا تاج ہے۔ جو حق سچ کا ولی ہے، اللہ والوں سے نسبت جوڑ کے رکھیں، کیوں؟ مشکل کشائی کے لیے نہیں، اصلاح کے لیے، تاکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کرائیں۔ اللہ والوں سے نسبت کا یہ مطلب ہوتا ہے، لیکن اللہ والوں سے نسبت ہو، نقالوں سے نسبت کوئی فائدہ نہیں دے گی، جو ایمان کی رتی ہوگی وہ بھی ضائع ہو جائے گی۔ اچھا جناب، کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، پھر اللہ ان جو بدعمالیاں تھیں، مشرکانہ اعمال تھے، وہ سامنے دکھائے گا، ان پر آنے والا وبال، ان پہ آنے والا عذاب، وہ سب کچھ دکھے گا۔ ہمارے اس گناہ کی وجہ سے وہ عذاب ہے، اس گناہ کی وجہ سے وہ عذاب ہے، اس جرم کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے اژدہا اور سانپ ہیں، اتنے بڑے بڑے بچھو ہیں جہنم کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ان کو دکھائیں گے۔ کیوں دکھائیں گے؟ فرمایا حسرات علیہم، تاکہ ان کو مزید افسوس ہو اپنی زندگی پر، جو زندگی گزاری اس پر مزید یہ روئیں، چیخیں، چلائیں، حسرت دلانے کے لیے۔ وما ہم بخارجین من النار، جس کو اللہ نے جہنم کی آگ میں ڈال دیا، ہمیشہ آگ میں رہنے کا فیصلہ کر دیا، پھر زندگی وہیں تو گزر سکتی ہے، باہر قدم رکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ تو میں نے کل آپ کو اس حوالے سے سورہ سبا کا ایک مقام دکھایا تھا، 22ویں پارہ میں اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ایک مکالمہ بیان کیا تھا۔ آج ہم ایک اور مقام دیکھتے ہیں، یہ میرے سامنے 23واں پارہ ہے اور سورت کا نام ہے سورہ صافات، اور سورۃ الصافات سورہ یاسین کے بعد والی سورت ہے۔ اور سورہ صافات کے اندر آیت نمبر 22 سے آگے چلتی ہیں کئی ساری آیات ہیں، مکمل ایک مکالمہ ہے ان دونوں طبقوں کا آپس میں حشر کے میدان میں۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دینے لگے ہیں۔ سب سے پہلی آیت میں فرشتوں کو آرڈر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الصافات کی آیت نمبر، ماشاءاللہ آیت نمبر 22۔ اچھا کل جو آیت تھی کس میرے بھائی نے گھر ترجمہ دیکھا تھا؟ ماشاءاللہ سعید بھائی نے دیکھا تھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج انشاءاللہ ہم سب دیکھیں گے، کیوں بھائی عین الیقین تو ہو جائے نا۔ اور میں یہ قطعاً آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ دیوبندی علماء کا ترجمہ دیکھیں یا اہل حدیث کا ترجمہ دیکھیں یا بریلویوں کا ترجمہ دیکھیں یا کسی اور کا، نہیں، آپ کی الماری میں رکھا ہوا بائی چانس جو بھی ترجمہ ہو، بائی چانس جو بھی ترجمہ رکھا ہوا ہے، بالارادہ نہیں، جو بھی رکھا ہے جا کے اٹھائیے گا، یہ مقام کھولیے گا، سورۃ الصافات کی آیت نمبر 22 سے آگے ترجمہ پڑھنا شروع کر دینا۔ اور وہ جو میں نے آپ کو ابھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 166 167 بتائی ہے، ان کا بھی ترجمہ دیکھیے گا۔ اور سورہ سبا کی آیت نمبر 31 سے آگے جو ہم نے پڑھی تھی رات، ان کا بھی ترجمہ دیکھیے گا۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 31 سے لے کر ترجمہ دیکھا کریں، اردو میں تو سمجھ آئے گا نا انشاءاللہ، دل کے دریچے اللہ کھول دیں گے انشاءاللہ، یقین آ جائے گا کہ اللہ کا قرآن ہمیں سمجھانا کیا چاہتا ہے، کن کن خطرات سے اللہ ہمیں آگاہ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، احشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون من دون اللہ، احشروا، اے فرشتو جمع کرو، الذین ظلموا، اے الذین اشرکوا، شرک کرنے والے ظالموں کو جمع کرو۔ کن کو حکم ملا؟ اس آسمانی پولیس کو حکم ملے گا دن قیامت کے، اللہ کی جانب سے آرڈر ہوگا، کرو گرفتار آج ان کو۔ الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنے والوں کو جمع کرو۔ نمبر 2، وازواجہم، ازواج کا معنی ویسے تو عام طور پہ بیویاں ہوتا ہے، لیکن یہاں بیویاں نہیں ہے، یہاں بیویاں مراد نہیں ہے۔ ازواج کا معنی یہاں ہم مسلک، اور آسان معنی کروں، پیر بھائی، کون بولو، سمجھ آ گئی ہے نا جی، ان کے ہم مذہب، ہم عقیدہ، ہم جماعت، ہم سوچ، ہم فکر، لوگوں کو سب کو جمع کرو۔ ہاں۔ نمبر 3، وما کانوا یعبدون من دون اللہ، اور جن کو اللہ کے سوا یہ پوجتے تھے، ذرا ان کو بھی لاؤ، ان کو بھی لاؤ، جمع کرو، انہیں بھی، مریدین بھی آ جائیں، حضرت جی بھی آ جائیں، سب کو جمع کرو۔
فہدوہم الی صراط الجحیم، فرمایا ان کو سیدھا چلا کے لے جاؤ جہنم کے راستے پر۔ کون سی سڑک پہ؟ صراط مستقیم پر نہیں، صراط جحیم پر۔ فہدوہم الی صراط الجحیم، جہنم کے راستے پر چلاؤ انہیں، لے جاؤ، جہنم کے کنارے آ جائیں گے۔ پھر حکم ملے گا وقفوہم، روکو روکو، ابھی ڈالنا نہیں ہے، وقفوہم، یہاں سٹاپ کرو، روکو انہیں۔ جہنم کی بھڑکتی آگ، شعلے، اور بالکل کنارے پہ کھڑے ہیں۔ یا اللہ کیوں روکا جا رہا ہے؟ فرمایا انہم مسئولون، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ قبر میں کتنے سوال ہیں جی؟ 3 یا 4؟ 3 ہی ہے نا، شکر ہے، لوگوں نے 4 بنا رکھے ہیں، سمجھ آ گئی؟ اس سے اور آگے اگر نکلیں تو اور بھی بڑی کہانیاں ہیں کہ حضرت پیر پیراں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا دھوبی فوت ہو گیا، اور جب فرشتے آئے ان کے بعد مر ربو کا، تو وہ کہتا ہے جی میرے سے یہ نہ پوچھو میرا رب کون ہے، بلکہ میں پیر پیراں کا دھوبی ہوں، پیر پیراں کا دھوبی۔ فرشتے گھبرا گئے، اور مولوی نے ممبر پہ بیان کر دیا تیرے کو وحی نازل ہوئی قبر کے اندر کے حالات کی؟ قبر کے اندر کے حالات بھائی وحی نازل ہوئی، کیسے، کس نے بتا دیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائیو ایمان بچاؤ خدا کے لیے، بڑا فتنے کا دور چل رہا ہے، بڑا فتنے کا دور۔ اللہ اکبر۔ انہم مسئولون، ان سے پوچھنا ہے جی، کیا پوچھیں گے؟ ما لکم لا تناصرون، فرمایا یہ تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ تناصرون نصرت سے ہے، مدد۔ دنیا میں نعرے لگاتے تھے یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، اور نظریہ تھا کہ حضرت کا ہاتھ ہمارے سر پہ ہوگا تو پل صراط سے ہم بجلی کی طرح گزر جائیں گے، ہمیں نمازوں کی کیا ضرورت ہے، پیر کامل ہے، جنت اپنی ہے۔ اللہ فرمائیں گے ما لکم لا تناصرون، تم ایک دوسرے کی مدد، کیا ہو گیا، کیوں نہیں کرتے مدد؟ بڑے دعوے تھے مدد کے، آج کرو۔ اس سے مشکل وقت تو نہیں دیکھنا نا کہ تم جہنم کے کنارے کھڑے ہو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اللہ اکبر۔ بل ہم اليوم مستسلمون، نہیں نہیں، مدد کیا کریں گے، بلکہ آج وہ اپنے آپ کو پکڑوا رہے ہوں گے، یعنی وہ اپنا جرم تسلیم کریں گے، اقبال جرم کر لیں گے، یا اللہ واقعی ہم مجرم بن کر دنیا میں زندہ رہے۔ اچھا جی، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اب ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، مریدین بھی اور پیر صاحبان بھی۔ کون سے پیر؟ بولو 2 نمبر پیر۔ کون؟ ہاں، جو اللہ کے نیک ولی ہیں، وہ تو دین کے رہنما ہیں، اور ان کی رہنمائی میں انشاءاللہ اللہ تعالی مغفرت فرمائے گا، کیونکہ وہ دین کے رہنما ہیں، اللہ والے ہیں۔ لیکن جو نقال ہیں، جو 2 نمبر ہیں، جو جعلی ہیں، ان کی بات ہے۔ فرمایا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے اور ایک دوسرے سے کچھ سوال و جواب کریں گے۔ قالوا، مریدین بولیں گے، انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، حضرت جی تم ہمارے پاس آیا کرتے تھے ہماری دائیں جانب سے۔ کدھر سے؟ یہ کیا بات ہے، دائیں جانب سے۔ حضرت جی تم ہمارے پاس، مریدین کہیں کہ تم ہمارے پاس آیا کرتے تھے ہماری سیدھی سائیڈ سے، ہماری سیدھی طرف سے آیا کرتے تھے۔ علماء نے اس کے کئی مفہوم بیان کیے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں، چونکہ ان حضرات کا مقصد تھا مریدوں کی دولت لوٹنا۔ کیا مقصد ہوتا ہے؟ کوئی اور مقصد ہوتا ہے کیا؟ صرف دولت، نذرانے، شکرانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدھی طرف کا ذکر کیا، کیونکہ جیب کس طرف ہوتی ہے؟ حضرت تم آیا کرتے تھے ہماری۔ البتہ بعض ہمارے مفسرین نے مانا یہ بھی کیا ہے کہ تم دین کے نام پر ہمارے پاس آیا کرتے تھے، عن الیمین، دین کے نام پر۔ ہاں جی، عاشق رسول ہیں، اللہ والے ہیں، ولیوں کی اولاد ہیں، بیڑا پار ہوگا، دین کے نام پر تم ہمارے پاس آتے تھے۔ یا کیا ہے، نذرانے شکرانے وصول کرنے تم ہمارے پاس دنیا میں آیا کرتے تھے۔ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، حضرت جی ہم نے تو تمہیں خوب نذرانے دیے نا، آج کم از کم تم ہمیں عذاب سے بچاؤ۔ تو کیا جواب دیں گے وہ؟ لم تکونوا مؤمنین، نہیں نہیں، ہمارا قصور نہیں ہے، بلکہ تم خود بے ایمان تھے۔ حضرت نے کیا جواب دیا؟ او بھائی اعلیٰ حضرت نے کیا جواب دیا؟
بل لم تکونوا مومنین، ہمارا قصور نہیں بلکہ ہم نے تھوڑے ہی ڈنڈے کے زور پہ تمہیں گمراہ کیا، ہم نے زبردستی تھوڑی تمہیں ہتھکڑیاں بیڑیاں پہنا کے کہا کہ تم ہمارے پاؤں چومو، بل لم تکونوا مومنین، تم خود ایمان والے نہ تھے، وما کان لنا علیکم من سلطان، ہمارا تم پہ جبر نہ تھا، زبردستی نہ تھی، ہم نے کوئی زور سے تمہیں جو ہے نا کفر نہیں کرایا، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم تھے سرکش لوگ، فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، رب کی بات ہم پہ ثابت ہو چکی عذاب والی، ہم سب اس عذاب کو اب چکھیں گے، اس عذاب میں مبتلا ہوں گے، بڑے بھی چھوٹے بھی، مقتدا بھی، پیشوا بھی اور پیروکار بھی، سب اس عذاب میں جائیں گے۔ اچھا جی، تو یہ کہیں گے تم نے ہمیں گمراہ کیا، تمہیں کیا ملا گمراہ کر کے؟ کیوں کیا تھا؟ ہمارا مال تم لوٹ کے کھا جاتے، یہ ہمارا ایمان کیوں تم نے لوٹا؟ تو کیا جواب دیں گے؟ فَأَغْوَيْنَاكُمْ اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، ہم نے اس لیے تمہیں گمراہ کیا کہ ہم خود گمراہ تھے۔ جو برتن میں ہوگا وہی باہر نکلے گا نا بھائی، سمجھ آ گئی ہے؟ ہم ایمان سے آری تھے تو تمہیں ہم سے کیسے ایمان نصیب ہو سکتا تھا؟ ہم توحید کے دشمن تھے تو ہم نے تمہیں شرک پہ ہی لگانا تھا، توحید پر تو نہیں لگانا تھا۔ پھر آگے فَإِنَّهُمْ یومئذ فی العذاب مشترکون، فرمایا سب اس دن عذاب کے اندر شریک ہوں گے۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین، اللہ فرماتے ہیں ہم یوں ہی سزا دیا کرتے ہیں اس طرح کے مجرموں کو۔ یا اللہ جرم کیا کیا انہوں نے؟ اب جاگو بھائی، یہ تو مکالمہ ہوا، فرد جرم لگے گا دن قیامت کے، سزا سنائی جاتی ہے فرد جرم کی بنیاد پر۔ فرد جرم کیا لگا، قصور کیا ہوا ان سے؟ بار بار اللہ تعالیٰ نے آگے قصور بیان کیا۔ انہم کانوا، جاگ رہے ہیں بھائی، جو سو رہے ہیں ان کو بھی جگا دیں، دن قیامت کے یہ فرد جرم لگے گا، اس قصور کی وجہ سے ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہونا ہے لوگوں نے۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، یہ آیت نمبر ہے جناب 35۔ کون سی آیت سے ہم چلے ہیں؟ 22 سے، آیت نمبر 35۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، اس لیے انہیں عذاب دیا جا رہا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، یہ حق محبت کس کا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی مسجود، اللہ کے سوا کوئی معبود، اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک، اللہ کے سوا کوئی عزت و ذلت دینے والا، اللہ کے سوا کوئی بیٹے اور بیٹیاں دینے والا، اللہ کے سوا کوئی بیماری میں شفا دینے والا، اللہ کے سوا کوئی مال میں برکت دینے والا، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا حاجت روا ہونے والا کوئی نہیں۔ جب انہیں یہ مسئلہ بیان کیا جاتا یستکبرون، تو یہ اکڑ جایا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ یہ کہتے جی یہ گستاخ ہیں۔ جب اللہ کی توحید سنائی جاتی تو فتویٰ کیا آتا؟ گستاخ۔ یہ بیماری 1400 سال پرانی ہے، 1400 سال پھوڑا پک پک کے اب پتہ نہیں کیا بن چکا ہے۔ یہ بیماری پرانی ہے، تبھی تو قرآن اس زمانے سے بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے کیا تھے؟ اللہ کی توحید کے دشمن، کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کی توحید کو قبول نہیں کرنا، اور شرک کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ، اور موحد اعظم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبی نے اللہ کی توحید سنائی، اس نبی پر کیا فتویٰ لگایا؟ وَيَقُولُونَ، اور کہتے تھے اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم چھوڑ دیں اپنے الہوں، معبودوں، مشکل کشاہوں کو، کس کے لیے؟ لِشَاعِرٍ مجنون، ایک شاعر اور دیوانے کی باتوں میں آ کر؟ شاعر اور دیوان، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ بخشا، صرف کس لیے کہ ان کے مشرکانہ عقیدے پہ زد پڑ رہی تھی۔ آج بھی اگر اللہ کی توحید سنائیں گے تو یہ سارے فتووں کے دروازے کھلیں گے، لیکن اگر یہ فتوے نہ لگیں، اگر اس طرح کا معاملہ نہ ہو، تو پھر سمجھ جائیں کہ ہم نے نہج نبوی پہ توحید بیان نہیں کی ہے۔ اور اگر اس طرح مسائل بیان کریں، اس طرح توحید سنائیں، ہر ایک راضی رہے، ہر ایک راضی رہے، سب کو خوش رکھنا ہے، میرے بھائیو، اگر یہ بات ہوتی تو پہلے دن صفا کی پہاڑی پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے لو لہان نہ ہونا پڑتا۔
طائف کی گلیوں میں میرے نبی کا خون نہ بہایا گیا ہوتا۔ الحق مرن، حق بہت کڑوا ہوتا ہے، بڑی مشکل سے حلق سے اترتا ہے، لیکن جس کو اس کی لذت لگ جائے پھر حق سنے بنا اس کے کانوں کو سکون ملتا نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس سے میرے بھائیو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ سورۃ البقرہ کے اندر جو عنوان چلا کہ جن کو یعنی گمراہ کن پیشواؤں کو اپنا پیشوا رہبر و رہنما بنا کر لوگوں نے زندگی گزارنا شروع کر رکھی ہے، اور آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل رہے ہیں اور نئی تحقیق کرتے کہ قرآن کا حکم کیا ہے، میرے نبی کے فرمان میں کیا ہے، کبھی تحقیق نہیں کی۔ قیامت کا دن ہوگا، آج جن پہ بڑا بھروسہ ہے، آج جن پہ بڑا تکیہ ہے، کل یہی دن قیامت کے بیزاری کا اعلان کر دیں گے، اور جو آج مریدین ان پہ جان دینے کو تیار ہیں، کل یہ کیا کہیں گے، کاش ایک بار موقع مل جاتا دنیا میں جا کر تو ہم بھی ان کو سبق سکھا دیتے۔ اور سبق کیسا سکھاتے؟ ایک آیت انشاءاللہ کل کے سبق میں دکھاؤں گا کس طرح کا سبق مریدین سکھانا چاہیں گے۔ بہرحال یہ دعا ہے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ ہم سب کو مرتے دم تک اپنی توحید کے ساتھ اخلاص سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی شرک، کفر اور بدعات کی بغاوت سے ہمیں محفوظ فرمائیں۔ شرک بھی بغاوت ہے، کفر بھی بغاوت ہے، بدعات بھی بغاوت۔ اللہ تعالی دین حق نصیب فرمائے۔ اب ناراض تو نہیں ہو گئے؟ بولو بھائی۔ دیکھیں آپ کے فائدے کی بات کرتا ہوں، اللہ گواہ ہے مجھے شوق نہیں ہے آپ کی دل آزاری کرنے کا، کوئی مجھے شوق نہیں ہے، لیکن یہی میرا شوق ہے اللہ کرے میرا ایک ایک بھائی حق کو قبول کر لے، اور اللہ کرے پھر آپ اس کو قبول کریں اور یہ حق آپ کی نسلوں میں زندہ رہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے در کا بنا دے، اللہ در در کی ٹھوکروں سے بچا لے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔